السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. نماز کے ارکان پہ گفتگو ہو رہی ہے اور سب سے پہلا رکن جس پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے قیام. قیام کے متعلق گزشتہ روز میں نے قرآن و حدیث سے وہ دلائل دیے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قیام ضروری ہے اور یہ اس پہ فرض ہے جو نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو اور فرض نماز میں ہو، ورنہ نفل نماز میں بیٹھنے کی اجازت ہے چاہے آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہوں. لیکن نفل نماز میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو ثواب پورا ملے گا، بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ثواب پورا نہیں ملے گا. قیام ہی سے تعلق رکھنے والے 2-3 مسئلے آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ مریض ہے، اس لیے کہ کھڑے ہوتے ہوئے بہت سی مشقت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کھڑے ہونے سے اسے یہ خطرہ ہے کہ میری بیماری میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ کھڑے ہونے سے اسے اندیشہ ہے کہ صحت یاب ہونے میں تاخیر ہو جائے گی، تو اگر یہ مرض سے متعلقہ اس کا عذر ہے اس لیے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے پورا ثواب ملے گا. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے جناب ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. کہ جب کوئی انسان مریض ہو یا کوئی انسان حالت سفر میں ہو تو اسے ان 2 حالتوں میں ان اعمال کا ثواب ملے گا جو اعمال وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا اور اب سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا. جو اعمال اس سے اب بیماری کی وجہ سے نہیں ہو رہے، سفر کی وجہ سے نہیں ہو رہے، لیکن اقامت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا، ان کا ثواب اسے اب بھی ملے گا چاہے اب وہ عمل نہ کر پا رہا ہو. میرے بھائیو دیکھیں رب العالمین کتنے رحمان و رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں، کتنی بڑی یہ سہولت ہے کہ آپ اپنی جوانی میں، اپنے شباب میں جو نیک اعمال کرتے ہیں، بڑھاپے میں چل کر بیماری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر پاتے اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو ثواب دیتے رہیں گے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر فرض نماز ادا کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا اور نماز بھی اس کی درست ہوگی. دوسرا مسئلہ میرے بھائیوں جس کا قیام سے تعلق ہے
وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نفل نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر جب پڑھتے تھے تب بھی آپ کو ثواب پورا ملتا تھا. یہ کس کی خصوصیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے بھائیو، جو شریعت ہمارے لیے ہے وہی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن چند ایک مسائل ہیں جن میں آپ کو دوسری امت سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے، اور جہاں پہ آپ کو خصوصیت حاصل ہے وہاں پہ آپ نے بیان کر دیا ہے کہ میں اس مسئلے میں تم سے مختلف ہوں. ان چند ایک مسائل کے علاوہ جو شریعت ہمارے لیے ہے وہی شریعت کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے ایک شریعت ہے تو پھر آج کل کے پیروں کے لیے شریعت مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نمازیں معاف ہیں؟ وہ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لڑکیاں ہمارے پاس تنہائی میں رات گزار سکتی ہیں؟ وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے چرس جائز ہے، ہمارے لیے نشہ جائز ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی شریعت ہے جو امت کے لیے ہے؟ چند ایک مسائل میں آپ کو خصوصیت بخشی گئی ہے اور وہ آپ نے بیان کر دیے. تو میرے بھائیو، ان چند ایک مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور آپ صحت یاب ہوتے تھے، مریض نہیں ہوتے تھے، کوئی عذر نہیں ہوتا تھا، تو کبھی کبھار آپ بیٹھ کر نفل نماز پڑھ لیتے تھے، اس کا ثواب آپ کو پورے کا پورا ملتا تھا. اس کی دلیل کیا ہے وہ ابھی ٹھہر کر بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں اشارہ کروں گا ایک اور مسئلے کی جانب. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے بھائی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ بیٹھ کر ادا کرتے تھے. میرے بھائی، آپ بیٹھ کر ادا کرتے تھے، آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھیں تو آپ کو پورا ثواب ملتا تھا. مجھے اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، تو اس لیے میں اور آپ جب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ہمیں آدھی نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھیں گے تو وہ نہیں ہوگی. فرض نماز اگر بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو، اب اس حدیث کی جانب آتے ہیں جس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ابو داود نے اپنی احادیث کی کتب میں جگہ دی ہے. جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بتائی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے گا اسے آدھی نماز کا ثواب ملے گا. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں یہ حدیث مجھے بتائی گئی، میں ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. میں نے جب دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے. کیوں؟ حیرانگی ہو رہی ہے، حیرانگی ہو رہی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اسے آدھی نماز کا ثواب ملے گا، تو پھر آپ کیسے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ جو شریعت ہمارے لیے ہے وہی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کہا بھی عبداللہ کیا ہوا، یہ سر پہ ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث مجھ تک پہنچی تھی کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے اسے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا ہاں حدیث صحیح ہے، حدیث درست ہے، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اسے پتا چلا نفل نماز
بیٹھ کر ادا کرنے کے سلسلے میں آپ امت کی طرح نہیں ہیں، اس مسئلے میں آپ کو خصوصیت حاصل ہے. لیکن میں اور آپ جب نفل نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر ادا کریں گے تو ہمیں آدھی نماز کا ثواب ملے گا. میرے بھائیو، تیسرا مسئلہ جس کا قیام سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھتے ہوئے یہ چاہے کہ میں نماز شروع کروں بیٹھ کر تلاوت کرتا رہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا رہوں، فاتحہ کے بعد جو میں نے آیتیں پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، پڑھتا رہوں، اور جب رکوع کرنے لگوں تو اس سے کچھ دیر پہلے کھڑا ہو جاؤں، تو یہ بھی جائز ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ بیٹھ کر نماز شروع کرتے اور قرات کرتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے، اور جب آپ یہ سمجھتے کہ اب میں نے رکوع میں جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کھڑے ہو جاتے. پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر 30 یا 40 آیتوں کے برابر قرات کرتے. اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے. میرے بھائیو، ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز، تہجد کی نماز، رات کے قیام میں جب یہ سمجھتے کہ اب میں رکوع میں جانے لگا ہوں تو کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر کتنی آیتیں پڑھتے؟ تو میرے بھائیو، بیٹھ کر اس سے پہلے کتنی آیتیں پڑھتے ہوں گے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، رات کے نوافل، رات کا قیام کتنا طویل ہوا کرتا تھا. اور آج رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ جب یہ نماز رات والی ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ایک رکوع پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی اتنی تیز رفتاری سے تلاوت کی جاتی ہے کہ نون کی سمجھاتی ہے. یعلمون تعلمون، نون کی سمجھاتی ہے کہ مولوی صاحب نون پڑھ رہے ہیں، باقی کیا پڑھ رہے ہیں کچھ معلوم نہیں ہے. اور ہم بھی ایسی مسجد کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مولوی صاحب تیز رفتاری سے نماز پڑھائیں. میرے بھائیو، نماز عبادت ہے جس میں آپ رب کو راضی کر رہے ہیں. رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. نماز اطمینان سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، قرات چلیں آپ تھوڑی کر لیں لیکن اچھی طرح کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ حال تھا. جناب حذیفہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آ گیا اور میں نے آپ کو اپنا امام بنا لیا، یعنی کہ آپ کا مقتدی بن کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ تہجد کی نماز میں جماعت کرانا جائز ہے، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ امام جو ہے وہ امامت کی نیت کرے. اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں آنے والا اسے امام بنا لیتا ہے، مقتدی بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی علیہ السلام کو اپنا امام بنا لیا. کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ آپ 100 آیتیں پڑھیں گے اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے 100 آیتوں کے بعد بھی تلاوت جاری و ساری رکھی. میں نے سوچا چلو سورہ بقرہ کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک حصہ پہلی رکعت میں، دوسرا حصہ دوسری رکعت میں. لیکن آپ نے سورہ بقرہ کے بعد بھی تلاوت جاری رکھی، ابھی پہلی رکعت جاری ہے. سورہ بقرہ کتنے سپاروں میں مشتمل ہے؟ 28 سپاروں پہ. اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی، اور معذرت کے ساتھ سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. سورہ نساء کے بعد آپ نے پھر سورہ آل عمران کی تلاوت کی. کتنے سپارے ہو گئے جی؟ 5.25 سپارے. 5.25 سپارے. اور یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے ترتیب تبدیل کر دی ہے. پہلے سورہ بقرہ پڑھی ہے، پھر سورہ نساء پڑھی ہے، پھر واپس آئے ہیں کہ سورت کی طرف
سورہ آل عمران کی طرف، اور آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوئی۔ آج بہت سے علماء کرام یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اگر صورت آگے پیچھے کریں گے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ بھائی حدیث کی جانب تو دیکھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب پہلے دیکھ لو، آپ کا عمل مکروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے ایک رکعت میں، کتنی رکعتوں میں؟ ایک رکعت میں کتنے سپارے پڑے ہیں؟ 5.25 سپارے پڑے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جس کی وجہ سے جناب عائشہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ رات کو آپ نماز پڑھتے، اتنی طویل نماز پڑھتے کہ آپ کے بابرکت پاؤں سو جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو پھر اتنی لمبی نمازیں کیوں؟ تو آپ نے کہا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے تو کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میرے بھائیو، یہ ہوتے ہیں اللہ کے شکر گزار بندے۔ اگر مجھے اور آپ کو بتا دیا جائے کہ بھئی اللہ کی طرف سے گارنٹی آ گئی ہے کہ آپ کو عذاب نہیں ہوگا، آپ جنت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم 5 نمازیں چھوڑ دیں۔ لیکن صحابہ کرام میں سے جن جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں ملی، انہوں نے 5 نمازیں کیا، تہجد کی نمازیں لمبی سے لمبی پڑھنا شروع کر دی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ہمارے اوپر بھی اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں، جنت کی گارنٹی نہ صحیح، لیکن اور نعمتیں تھوڑی ہیں۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہیں، اور یہ گھر اللہ کی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ کا شکر کیا ادا کرتے ہیں؟ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ نعمتیں رب دیتا ہے اور ہم منسوب انہیں غیروں کی طرف کرتے ہیں۔ بیٹا اللہ دیتا ہے، نام ہم رکھتے ہیں پیراں دیتا۔ بیٹا کون دیتا ہے اور نام کیا رکھتے ہیں؟ پیراں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جو زندہ ہے، جو رزاق ہے، جو داتا ہے، جو غوث اعظم ہے، اس نے آپ کو بیٹا دیا، اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا، اپنی رحمت فرمائی۔ چاہیے یہ تھا کہ پوری زندگی اللہ کے شکر میں گزار دیتے، لیکن ہم نے ابتدا ہی غلط کی۔ سب سے پہلے بچے کا نام رکھا پیراں دیتا۔ وہ جو بزرگ فوت ہو چکے، قبروں میں جا چکے، جن کے بارے میں اللہ کہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے ہمیں بیٹا دیا ہے 5 کلو کا، 6 کلو کا۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قیام سے متعلقہ دیگر مسائل کا ذکر آئندہ دروس میں ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد نماز کے باقی ارکان کے اوپر بھی گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ فی الحال میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں۔